الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اب آپ سماعت فرمائیں 40واں درس غزوہ احد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری فیصلہ یہ کیا کہ ہم میدان جنگ میں اور کھلے میدان میں مشرکوں کا مقابلہ کریں گے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لشکر تیار ہوا جس کی تعداد 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھی. 1000 کا لشکر آگے بڑھا. ایک مقام جس کا نام شیخان وہاں پہنچا تو وہاں پڑاؤ ڈالا اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ کیا. اس میں جو چھوٹے اور ایسے ہی ناقابل جنگ نظر آئیں تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو، ایسے ہی اسامہ ابن زید بن ارقم، ایسے ہی زید ابن ثابت، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ایسے ہی کچھ اہل سیر ذکر کرتے ہیں جن کی تعداد 14 بتاتے ہیں. ان سبھی کی عمر 14 کے اندر یا 15 کے اندر تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہ شریک رہیں. تصور کیجئے، لیکن یہ جذبہ صحابہ کرام کا، بلکہ صحابہ کرام کے بچوں کا جذبہ دین کے خاطر اللہ رب العزت کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جان دینے کے لیے تیار تھے، اور یہ بھی اس لشکر کے ساتھ شامل تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کیا. البتہ صغر سنی کی وجہ سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع ابن خدیج کو اس لشکر کے ساتھ شامل کیا. یعنی ان کی عمر بتائی جاتی ہے 15 سال، جس طرح کی ابن ہشام کی روایت ہے. تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نہایت ہی ماہر تھے تیر چلانے میں، ایک جید اور ماہر تیر انداز تھے، اسی لیے ان کو ساتھ میں شامل کیا. جب سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع ابن خدیج کو اپنے ساتھ شامل کیا اور انہیں چھوڑ دیا، بلکہ کہا واپس ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں رافع ابن خدیج سے زیادہ طاقتور ہوں اور میں ان کو پچھاڑ سکتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان کشتی لڑوائی تو واقعتاً سمرہ ابن جندب نے رافع ابن خدیج کو پچھاڑ دیا اور اس پر حاوی ہو گئے، یا ان سے وہ جیت گئے. اس طرح ان کو بھی شامل کر لیا گیا. یہ بھی دیکھیے ایک جذبہ بھائیو. اور اللہ معاف کرے، ہم میں سے جن کی عمر 15-14 کیا اس سے بھی جو زیادہ ہے، ہمارے کچھ بچے جو ابھی بھی ڈبے کے دودھ پی رہے ہیں، نماز کا طریقہ نہیں معلوم، ڈبے کے دودھ وہ بھی نہیں گلاس میں، بوتلوں میں پی رہے ہیں. نماز کا طریقہ نہیں، نماز کا
نماز سے نہ کوئی دلچسپی نہ کوئی شوق، اللہ المستعان۔ ابھی بھی ان کو چھوٹے بیبی 1-2 سال کے بچوں کی طرح والدین پالتے ہیں۔ اللہ تعالی رحم کرے ہم مسلمانوں کا یہ جو حال ہے۔ بہرحال یہ مقام شیخین پر یا مقام شیخان پر شام ہو چکی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، اور پھر ایسے یہ بھی حکم آپ نے صادر کیا کہ رات بھی ہم یہیں گزاریں گے، اور ایسے ہی 50 صحابہ کرام کو منتخب کیا گیا پہرا دینے کے لیے، اور ان کی قیادت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد ابن مسلمہ کو مقرر کیا، اور ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکوان ابن عبداللہ ابن قیس پہرا دینے کے لیے مقرر کیے گئے۔ طلوع فجر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا یہ لشکر آگے بڑھا، اور جب مقام شوط پہنچا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد اجالا چھا گیا اور دشمن بھی دکھنے لگے۔ یہاں ہمارے بھائیوں اور بہنوں، عبداللہ بن ابی منافق نے منافقانہ کارنامہ دوبارہ انجام دیا، اور اس نے بغاوت کی، اور 1/3 لشکر یعنی 300 افراد کو اپنے ساتھ لے کر واپس ہو گیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم کیوں خواہ مخواہ اپنی جان دیں۔ اور اس نے اس کا بھی احتجاج کیا، احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی بات پر ترجیح دی، دوسروں کی بات آپ نے مان لی اور اس کی بات نہ مانی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے اطاع الولدان ومن لا رأی لہ، کہ انہوں نے بچوں کی رائے قبول کی، اور ایسے جو ہم میں نادان ہیں اور ایسے ہم میں کم سمجھ رکھنے والے ہیں ان کی رائے کو مان لی اور ہماری رائے کو چھوڑ دی۔ جبکہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، در حقیقت یہ وجہ نہیں تھی، اس لیے کہ اگر یہی وجہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہ مانی تو پہلے ہی سے شامل اس کو نہیں ہونا چاہیے، پہلے ہی سے مدینہ ہی میں وہ رہ جاتا اور کہتا ہم تمہارے ساتھ ہم شریک نہیں ہوں گے۔ تو حقیقت اس کا کیا تھا؟ حقیقت یہ تھا کہ اس نازک موڑ پر اپنی یہ بغاوت اور سرکشی ظاہر کرے تاکہ یہ مسلمانوں کی جو ہمت ہے، ان کا جو حوصلہ ہے ٹوٹ جائے، اور ایسے ہی ان کے اندر اضطراب اور کھلبلی مچ جائے، ایسے ہی ان کے اندر اضطراب اور کھلبلی مچ جائے، اور ایسے عام فوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تو وہ ان کا حوصلہ ٹوٹا رہے، اور ایسے ہی کمتری کا احساس کرتے رہیں، خوف کا احساس کرتے رہیں، اور اس کے بالمقابل جو مشرکین ہیں جو دور سے دیکھ رہے ہیں ان کی ہمت اور حوصلہ اور بلند ہو جائے، پھر اس کے بعد اس منافق کے سامنے وہ میدان صاف ہو جائے اس کی سربراہی اور ایسے ہی اس کی سرداری کے لیے۔ اور اپنے مقصد میں یہ منافق کافی حد تک کامیاب ہونے والا تھا۔ اوس اور خزرج کی ایک ایک جماعت، ایک ایک خاندان بھی واپس ہونے والے تھے، جس طرح کی صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے کہ قبیلے اوس سے بنو حارثہ اور ایسے ہی قبیلے خزرج سے بنو سلمہ واپس ہونے والے تھے، وہ بھی اس منافق کے ساتھ شامل ہو کر مدینہ واپس ہونے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم کو جمایا، جس کی وجہ سے انہوں نے رائے بدل لی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا، فرمایا رب العزت نے اذ ہم الطائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ جب تم میں سے 2 جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے اور مؤمنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی حضرت جابر ابن عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ ابن حرام نے کوشش کی اور اس منافق کے ساتھ جو لوگ تھے سمجھانا چاہا انہوں نے کہ واپس ہو جائیں، لیکن
ان کی نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا اور وہ اپنے موقف پر اصرار کرتے ہوئے وہاں سے واپس ہو گئے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اس میں بھی حقیقت میں ایک حکمت تھی کہ وہ منافق واپس ہو گئے تاکہ مسلمانوں کی صفیں صاف اور ستھری ہو جائیں، اور اس میں جو بزدل ہیں، کمزور ہیں، جو منافق ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، وہ پہلے ہی سے واپس ہو جائیں، اور ان کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کی۔ مسلمان جب بھی کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق ہوتی ہے، عدد یا ایسے ہی اسلحہ کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ فرمایا رب العزت نے ان کے متعلق اور قرآن مجید کی آیت کریمہ ذکر کیا، ما كان الله ليذر المؤمنين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ واضح کیا کہ تاکہ پاک اور ناپاک لوگ الگ ہو جائیں، اور ان دونوں کو، جو ناپاک ہیں اور جو پاک ہیں، ان دونوں کو الگ الگ کر دے۔ تو جو ناپاک تھے وہ واپس ہو گئے، اس طرح مسلمانوں کے ساتھ صرف وہ مؤمنین اور وہ صادقین ہی باقی رہے۔ بہرحال ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ لشکر آگے بڑھا اور اس کی تعداد 1000 کے بجائے 700 کی ہو گئی، اور آگے بڑھتے ہوئے دشمن کے پاس سے بغیر گزرے ہوئے ایک قریبی راستہ اختیار کر کے وہ جبل احد کی گھاٹی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے، اور اپنے لشکر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیمپ لگوایا۔ اس طرح پیچھے جبل احد تھا اور آگے مدینہ اور مسلمانوں کے درمیان یہ مشرکین کا لشکر تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب دی اور ایسے ہی اس کی تنظیم قائم کی، اور جنگی نقطۂ نظر سے اسے کئی صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا۔ ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی منتخب کیا جن کی تعداد 50 تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو ان کا قائد بنایا، اور ان کو حکم دیا کہ وہ جبل عینین جو جبل احد کے مقابل میں ہے، جو اب جبل رمات سے مشہور ہے، وہاں وہ ٹھہرے رہیں۔ کیوں ٹھہرے رہیں؟ تاکہ مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کریں اور اوپر سے مشرکوں پر تیر برسائیں۔ اور یہ بہت ہی مہم نقطہ تھا، بلکہ اسی نقطے پر جیت اور ہار مسلمانوں کی مبنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کافی تاکید کرتے ہوئے آپ نے کہا اپنا جگہ نہیں چھوڑنا۔ ان کے کمانڈر سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شاہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو، وہ پیچھے سے ہم پر چڑھ نہ آئیں، ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے۔ ایسے ہی مسند احمد اور المستدرک للحاکم کی ایک روایت ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا، ان تیر اندازوں سے کہا، ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر تم دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد نہیں کرنا، اگر تم دیکھو کہ ہم مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تب بھی ہمارے ساتھ جمع کرنے کے لیے نہیں اترنا، نہ ہمارے ساتھ شامل ہونا۔ صحیح امام بخاری کی بھی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید دلائی تھی ان کو۔ آپ نے فرمایا ان الفاظ میں، ان رأیتمونا تخطفنا الطیر فلا تبرحوا مکانکم هذا حتى ارسل الیکم وَإِن رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَوَطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، کہ دیکھو اگر تم لوگ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں، اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں، اور ایسے ہی اگر تم دیکھو کہ ہم مشرکوں کو شکست دے دیے اور ان کو ہم کچل رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، تب بھی اپنے جگہ پر رہنا، وہ جگہ کو نہیں چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔
اس طرح بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہم جگہ تھی، جو مہم جگہ اس میدان میں تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت حاصل کی، اور اوپر کی جو جگہ تھے وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا یا وہاں آپ نے لشکر کو رکھا، اور اس کے بالمقابل جو مشرک پہلے سے آئے تھے وہ سمجھیے وادی جو زمین نیچے ہے وہاں وہ رہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ پر حضرت یعنی لشکر کے میمنہ داہنے سائد پر منذر ابن عمرو کو مقرر کیا، منذر ابن عمرو کو مقرر کیا، اور میسرہ پر حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اور ان کے معاون تھے مقداد ابن اسود۔ ایسے ہی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی مہم بھی سونپی گئی کہ وہ خالد ابن ولید کے شہسواروں کی راہ روکے رکھیں، اور اس ترتیب کے علاوہ اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے جس کی جاں بازی و دلیری کا شہرہ تھا، جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی عبقریت کا پتہ چلتا ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر خواہ کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا۔ یاد رہے کہ مشرک اس جگہ پر ایک دن پہلے پہنچے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک دن بعد پہنچے، یعنی بروز سنیچر 7 شوال سن 3 ہجری کو، تب بھی آپ نے وہ اچھے جگہ کو مقرر کیا اور اس کو منتخب کیا۔ یعنی جبل احد پیچھے تھا، پیچھے سے اب حملہ نہیں کر سکتے ہیں، داہنے سائیڈ میں بھی جبل احد کا ایک حصہ تھا، بائیں طرف جہاں سے خطرہ تھا کہ وہ حملہ کریں گے، تو اس پہاڑ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو مقرر کیا، اور صرف سامنے سے اب اس طرح مقابلہ ہوگا، داہنے بائیں پیچھے سے مسلمان محفوظ ہیں۔ جبکہ بھائیو آپ بعد میں پہنچے تھے اس جگہ پر اور ان مشرکوں کو توفیق نہیں ہوئی، تو سبحان اللہ، یہ بین اور واضح علامت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت اور عبقریت پر۔ بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں تو جنگ نہیں شروع کرنا، اور ایسے ہی آپ نے ان کی ترغیب دلائی، ان کو واضح و نصیحت آپ نے کی، اور ان میں دلیری اور بہادری کی روح پھونکی اور تاکید کی، اور ایسے ہی ان کی ہمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کی کہ اللہ کے لیے اور ایسے ہی دین کے خاطر ان مشرکوں پر ٹوٹ پڑیں اور ان مشرکوں سے جہاد کریں اور ان مشرکوں سے لڑیں۔ مکی لشکر کی تنظیم، ان کی بھی سب بندی ہی کے اصول پر اپنے لشکر کو انہوں نے مرتب اور منظم کیا۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان ابن حرب تھا، جو لشکر کے بیچ میں اس نے اپنا مرکز بنایا۔ ایسے ہی اس لشکر کے میمنہ پر داہنے سائڈ پر خالد ابن ولید کو مقرر کیا گیا، جو اب تک مشرک تھے اور مشرکوں کے ساتھ اس جنگ میں شامل تھے، شریک تھے۔ ایسے ہی میسرہ پر عکرمہ ابن ابی جہل کو مقرر کیا گیا۔ پیدل فوج کی کمان صفوان ابن امیہ کے پاس تھی، اور ایسے ہی تیر اندازوں پر عبداللہ ابن ربیعہ کو مقرر کیا گیا۔ جھنڈا عبدالدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کو دیا گیا، اس لیے کہ یہ سابقہ، اس لیے کہ یہ پہلے سے ان میں یعنی قریش میں جو عہدے تقسیم ہوئے تھے، تو اس میں لڑائی کے وقت، جنگ کے وقت پرچم یہ عبدالدار کو دیا گیا تھا کہ اسی خاندان میں یہ پرچم رہے گا، جھنڈا رہے گا، اور انہی کے افراد ہی میدان جنگ میں اس پرچم کو اٹھائیں گے۔ غزوہ بدر میں بھی انہی کے ایک آدمی نضر ابن حارث کے ہاتھ میں تھا جو قید ہو گیا تھا، اسی لیے ابو سفیان ابن حرب نے ان کو تاکید دلاتے ہوئے کہا کہ اے بنو عبدالدار، یاد رکھو کہ غزوہ بدر میں تمہارے ہاتھ میں پرچم تھا، اور تمہاری وجہ سے جو نتیجہ سامنے آیا اس کو تم اچھی طرح جانتے ہو، اسی لیے یہ سمجھو کہ جب جھنڈا گر پڑتا ہے تو فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، اسی لیے اب کی بار
آپ لوگ یا تو جھنڈا اچھے طریقے سے سنبھالیں یا تو پھر ہمارے اور جھنڈے کے درمیان سے ہٹ جائیں، ہم اس کا انتظام کر لیں گے۔ اس کے بعد ان کے اندر ایک نخوت آ گئی اور غصہ آ گیا اور کہنے لگے کہ ہم جھنڈا اپنا تمہیں دیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کل جب مقابلہ ہوگا تو ہم دکھاتے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، ابو سفیان اپنے مقصد میں کامیاب رہا، ان کی پوری جماعت ایک کے بعد دوسرا بالترتیب یہ سب کے سب لقمہ اجل بنتے چلے گئے، ایک کے بعد دوسرا مارتا گیا، جس طرح کی ابھی اس کی میں وضاحت کروں گا، یہاں تک کہ پرچم زمین پر گر گیا اور کوئی اٹھانے والا نہ باقی رہا۔ اب اس طرح آمنا سامنا ہو گیا دونوں فریقوں میں اور قریب تھا اب جنگ شروع ہو۔ ادھر ابو سفیان نے ایک کوشش کی، ایک چالاکی کی، چاہا کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالے اور ایسے ہی ان کے اندر نزاع پیدا کرے۔ تو اس نے اپنا پیغام دیا انصار کو۔ کون سا پیغام، کیسا پیغام تھا؟ پیغام یہ تھا کہ اے انصار کے لوگوں، تم ہمارے اور ہمارے بھتیجے کے درمیان سے ہٹ جاؤ تو ہم تمہارا راستہ یا ہم تمہارا رخ ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمیں آپ سے لڑنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ایسے نازک وقت میں ڈر جائیں اور وہ الگ ہو جائیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند مہاجرین باقی رہیں گے اور اس طرح وہ نپٹ جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ لیں گے۔ لیکن انصار کے دلوں میں جو ایمان تھا، جو ایک پہاڑ بھی اس ایمان کے سامنے ٹک نہیں سکتا، تو یہ انصار پر ان کی بات کی کیا اثر ہو سکتی ہے۔ بہرحال انہوں نے ان کو برا جواب دیا اور ایسے ہی کڑوی بات انہوں نے سنائی۔ پھر وقت صبر قریب آ گیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں۔ اس درمیان ابو عامر فاسق ظاہر ہوا مشرکوں کے صف سے۔ یہ ابو عامر راہب جو ہے یہ اوس کا سردار تھا، قبیلے اوس کا سردار تھا، لیکن اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید دشمنی اور جلن تھا۔ یہ مکہ پہنچ گیا اور قریش کو ابھارنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور اس نے یہ بھی کہا کہ جب جنگ شروع ہوگی اس سے پہلے ہم اپنے خاندان کو اپنے ساتھ بلا لیں گے، وہ ہماری ضرور اطاعت کریں گے۔ اس طرح عین اس وقت وہ نمودار ہوا، ظاہر ہوا اور اپنا تعارف کرتے ہوئے کہنے لگا کہ قبیلے اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں، میں ابو عامر ہوں۔ تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ اس کو امید تھی کہ یہ سب بھاگ کر مشرکوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا، او فاسق، اللہ تیری آنکھ کو خوشی نصیب نہ کرے، او فاسق، اللہ تعالی تمہاری آنکھ کو خوشی نصیب نہ کرے۔ اس کے بعد وہ گھبرا گیا، اس کو جو امید تھی کہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، اس پر اس نے کہا، لقد اصاب قومی بعدی شر، میری قوم میرے بعد شر سے دوچار ہو گئی ہے، ان کو شر لاحق ہو گیا۔ بہرحال یہ مشرکوں کے ساتھ لڑتا رہا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مشرکین کی تعداد اس جنگ میں کافی ہونے کے باوجود، یعنی مسلمانوں سے 4 گنا زیادہ تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 700 اور ان کی تعداد 3000، یعنی ہر 4 آدمی کم سے کم ایک مسلمان کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ تب بھی اس کے باوجود چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے اور مزید ان کی تعداد کم ہو جائے، کچھ افراد اور بھاگ جائیں اور ان کے ساتھ لاحق ہو جائیں۔ یعنی کافی ہیبت اور کافی مرعوب تھے مسلمانوں سے، اور ہمیشہ ایسے ہی ہوا رہا۔ میدان جنگ میں ہمیشہ کافر مسلمانوں سے، ہمیشہ ان سے خوف زدہ رہے اور مرعوب رہے۔ عورتیں جو ان کے ساتھ شامل تھیں، جن کی تعداد تقریباً 15 تھی، یہ بھی ان کی صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر ان کی ہمت بلند کر رہی تھیں اور ان کے جذبات کو ابھار رہی تھیں۔ کبھی علم برداروں سے خطاب کرتے ہوئے ان کی ہمت بلند کر رہی تھیں، تو کبھی لشکر کو
متوجہ ہو کر شعر سنا کر ان کی ہمت اور جذبات کو ابھار رہی تھیں۔ ان کے اشعار میں سے یہ شعر ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غیر وامقی، اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم گلے لگائیں گی اور قالینیں بچھائیں گی، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو منہ پھیر لیں گی اور الگ ہو جائیں گی۔ اس طرح عورتوں کو بھی شامل کر کے اپنی ہمت کو بلند کر رہے تھے تاکہ مسلمانوں سے مقابلہ کر کے اور ان کو اس مرتبہ ہم شکست پہنچائیں۔ جنگ کا پہلا ایندھن، ہر جنگ میں مبارزت پہلے ہوتی تھی، عربوں کا یہ تقریباً دستور تھا۔ تو اس جنگ کا ایندھن کون بنا؟ طلحہ ابن ابی طلحہ عبدری، جو عبدالدار، جو قبیلے عبدالدار کا تھا اور اسی کے ہاتھ میں پرچم تھا، اور کافی بہادر اور یہ نہایت ہی طاقتور اور بہادر شہسوار مانا گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں نے اس کا لقب دیا تھا کبش الکتیبہ، یعنی لشکر کا میڈھا۔ وہ اونٹ پر سوار ہوا اور اس نے مبارزت کی دعوت دی، لیکن اس کی ایک ہیبت تھی اور اس کی ایک شہرت تھی جس کی وجہ سے عام مسلمان مقابلہ کے لیے کترائے، عام مسلمانوں نے ہمت نہیں کی۔ لیکن الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور سبحان اللہ تلوار لیے ہوئے تھے، اور بغیر ایک لمحہ کی مہلت دیے ہوئے 10 چھلانگ لگا کر اس کے اونٹ پر چڑھ گئے، اور پھر انہوں نے اپنی گرفت میں اس کو لے لی، اور نیچے گرے، اس کے ساتھ گرائے اور اپنی تلوار سے اس کو وہیں ذبح کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرط مسرت سے نعرہ تکبیر کو بلند کیا، مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر کو بلند کیا۔ اس طرح مسلمانوں کے حق میں ایک بہترین آغاز ہوا، اور اس کے بالمقابل مشرکوں کے حق میں بہت ہی برا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور پورے میدان میں پرزور مار دھاڑ شروع ہو گئی۔ مشرکین کا پرچم معرکے کا مرکز ثقل تھا، یعنی زیادہ شدید جو لڑائی ہو رہی تھی مشرکوں کے پرچم کے پاس۔ طلحہ ابن ابی طلحہ کے مر جانے کے بعد اور قتل ہو جانے کے بعد اس کے بھائی عثمان ابن ابی طلحہ نے پرچم اٹھایا۔ اس نے جب اٹھایا تو حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ ہاتھ سمیت کندھے کاٹتی ہوئی، جسم چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی اور اس کا پھیپڑا نظر آنے لگا، اور وہیں وہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا تیسرا آدمی، اسی خاندان کا تیسرا آدمی، بلکہ انہی دونوں کا بھائی ابو اسعد ابن ابی طلحہ نے پرچم اٹھایا تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تیر چلایا، اور ان کا نشانہ کتنا صحیح تھا کہ نشانہ انہوں نے بنایا اس کے گلے پر، تو برابر اس کے گلے پر وہ نشانہ لگا اور تلوار لگی یا تیر لگی، جس سے اس شخص کا زبان باہر آ گیا اور وہیں گر کر مر گیا۔ اس کے بعد پھر مزید اسی خاندان بلکہ انہی کے بھائی اور بھتیجوں نے پرچم اٹھایا، یہاں تک کہ 6 افراد کا خاتمہ ہو گیا، اور یہ 6 کے 6 ابو طلحہ عبداللہ ابن عثمان ابن عبدالدار کے بیٹے اور پوتے تھے۔ اس کے بعد اسی خاندان کے ایک شخص جس کا نام تھا ارطا ابن شرحبیل، اس نے پرچم اٹھایا تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر ایسے ہی مزید 3 لوگوں نے پرچم اٹھایا اور ان تینوں کو خزمان نے قتل کیا۔ خزمان یہ مسلمان نہیں تھا، منافق تھا، اور یہ قبائلی حمیت کے بنا پر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر لڑ رہا تھا، اور اس نے 6 یا 7 آدمیوں کو مرنے سے پہلے مارا تھا۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے جب دیکھا اس کی بہادری تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا نہیں، وہ جہنمی ہے۔
صحابہ کرام نے تعجب کیا، سبحان اللہ، اگر یہ جہنمی ہے تو ہم میں سے جنتی کون ہوگا؟ صحیح امام بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے کہا کہ وہ انہو من اہل النار، وہ جہنمی ہے، تو ایک شخص نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں، میں ضرور اس کے پیچھے رہوں گا، دیکھوں گا۔ تو سبحان اللہ، دیکھا کہ بعد میں کافی یہ زخمی ہو چکا تھا، صبر نہیں کر سکا، تو تلوار کو اپنی دو پتھروں کے درمیان رکھ کر اپنے آپ کو اسی کے اوپر ڈال دیا، زور ڈال کے اس طرح اپنا سینہ اس نے پھاڑ لیا اور وہیں فوت ہو گیا، مر گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ صحابی رسول نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ بہرحال اس طرح بنو عبدالدار کا کوئی فرد باقی نہ رہا اور پرچم زمین پر گرا تھا، تو انہی بنو عبدالدار کا ایک غلام جو حبشی غلام تھا، اس نے پرچم کو اٹھایا اور اس نے بھی کافی بہادری دکھائی، کہ ایسی بہادری اس نے دکھائی کہ اپنے آقاؤں سے وہ سبقت حاصل کر لیا۔ اس کا ایک ہاتھ کٹا تب بھی پرچم کو تھامے رہا، دوسرا ہاتھ کاٹا گیا تب بھی تھامے رہا، بلکہ اس کے بعد گھٹنوں کے بل اپنے گلے اور ایسے ہی سینے یا اپنے سینے اور گردن کی مدد سے کھڑا رکھے رہا اور تب بھی نہیں چھوڑ رہا تھا، یہاں تک کہ مکمل طور پر اس پر وار کیا گیا اور وہ مارا گیا، تب چھوڑا۔ اور اس وقت بھی اس نے کہا اللہم هل اعذرت، کہ اے اللہ اب تو میں نے کوئی عذر باقی نہ چھوڑا۔ اس کے بعد اب کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ جہاں معرکے کا مرکز ثقل وہ جھنڈا تھا، تو ساتھ ساتھ دوسری طرف میدان کے بقیہ حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی اور سبحان اللہ سیلاب کی طرح آگے بڑھتے ہوئے چڑھتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ کوئی بند ان کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا، کوئی بند ان کے سامنے رک نہیں پا رہا تھا، اور ان کا جو شعار تھا وہ امت تھا، یعنی اے اللہ ان کو مار دے اور ان کی موت واقع ہو جائے۔ اور مسلمانوں میں کچھ ایسے افراد ہیں جو قابل ذکر ہیں، ویسے تمام مسلمان بہادر تھے، لیکن کچھ نے کافی محنت کی اور انہوں نے کافی مشرکوں کے درمیان چیر پھاڑ کی اور ان کے اندر تک گھستے ہوئے، مارتے ہوئے، کاٹتے ہوئے اندر چلے گئے، چلتے رہے، یہاں تک کہ کوئی چیز یا کوئی آدمی ان کی رکاوٹ یا ان کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ جن میں تھے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ یا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، یہ سرخ پٹی لگا لیے تھے اور اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلوار لیے ہوئے تھے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا۔ صحیح امام مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے جنگ کے دوران آپ نے جنگ سے پہلے ایک تلوار نکالی اور کہا کہ کون اس تلوار کو لے گا اور اس کا حق ادا کرے گا۔ اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، ایسے ہی زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دیا۔ پھر ابو دجانہ جب بڑھے ان کو دیا اور کہا کہ اس کا حق ادا کرنا۔ کہا اس کا حق کیا ہے؟ کہا اس کا حق یہ ہے کہ مشرکوں کے منہ پر مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ تو سبحان اللہ انہوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلوار نہیں دی تو ہم نے دل میں سوچا کہ میں ان کے پھوپھی کا لڑکا ہوں، پھوپھی زاد بھائی ہوں، تب بھی ہمیں انہوں نے نہیں دیا اور ابو دجانہ کو دیا۔ تو میں نے کہا دیکھتا ہوں ابو دجانہ کیا کرتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ چیرتے ہوئے کاٹتے ہوئے مشرکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے چلے جا رہے تھے اور کافی ان کو نقصان پہنچا رہے تھے، ان کی صفیں درہم برہم کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک مشرک تھا جو مسلمانوں کا کوئی بھی زخمی ملتا تھا تو اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تو زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جس طرح ابن اسحاق کی روایت ہے کہ میں نے کہا کہ کاش ابو دجانہ کا اس مشرک سے مقابلہ ہو جائے، تو سبحان اللہ ایسا ہی ہوا، رفتہ رفتہ آپس میں قریب ہو گئے، پھر دونوں میں ٹکر ہوئی۔ تو شروع میں مشرک نے حملہ کیا، لیکن یہ مار ڈھال پر
یہ لگی اور ڈھال نے روک لیا، پھر اس مشرک کی تلوار ڈال میں پھنس کر رہ گئی، پھر ابو دجانہ نے اس پر وار کیا اور تلوار اس پر چلائی اور اس کو وہیں ختم کر دیا۔ ایسے ہی یہ ابو دجانہ مشرکوں کی صفیں چیرتے ہوئے ان عورتوں کی جو کمانڈر تھیں ہند بنت عتبہ، وہاں تک بھی پہنچ گئے اور ان پر بھی انہوں نے تلوار کھینچی اور قریب تھا کہ ان کے یا اس کے سر پر لگے، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے کیوں میں کسی عورت کی جان لوں، اسی لیے انہوں نے چھوڑ دیا۔ بہرحال ادھر حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی شیر کی طرح میدان جنگ میں لڑ رہے تھے، اور انہوں نے حقیقت میں اپنی تلوار کا جوہر دکھایا اور ان کے اندر کافی تباہی مچائی، جس طرح غزوہ بدر میں، یہاں تک کہ ان کے سامنے بڑے بڑے ان کے جانباز اور ایسے ہی بڑے ان کے بہادر بھی ان کے سامنے ٹک نہیں پاتے تھے، ان کا بھی حال انہوں نے خراب کر کے رکھا تھا، اور سبحان اللہ اسی درمیان وہ شہید بھی ہوئے۔ لیکن بہادروں کی طرح کسی نے ان کا مقابلہ کر کے قتل نہیں کیا، بلکہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ بہادر بن کے آمنا سامنا ہو کر ان کو قتل کرے، بلکہ ان کو بزدلوں کی طرح چھپ چھپا کر بے خبری کے عالم میں مارا گیا، اور ان کا جو قاتل ہے وہ وحشی ابن حرب۔ اور یہ صحیح امام بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے جس میں حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل کا تذکرہ ہے، اور ایسے ہی ابن اسحاق نے بھی اپنی کتاب السیرہ میں روایت کی ہے۔ کہتے ہیں وحشی ابن حرب، یہ بعد میں جا کر مسلمان ہو گئے تھے، وحشی ابن حرب کہتے ہیں کہ میں جبیر ابن مطعم کا غلام تھا۔ جب مکی لشکر نکلنے لگا تو جبیر ابن مطعم نے کہا کہ ہمارے چچا طعیمہ ابن عدی، یہ طعیمہ ابن عدی کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں مارا تھا۔ تو جبیر ابن مطعم نے کہا وحشی سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو ہمارے چچا طعیمہ ابن عدی کے بدلے میں مارو گے تو تم آزاد ہو، غلام تھا تو تم آزاد ہو۔ تو وحشی کہتا ہے کہ میں اسی خاطر میں بھی اس لشکر میں شامل ہو گیا اور پھر میدان احد پہنچا۔ ہمارا مقصد صرف واحد تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا، اسی لیے میں ان کی تلاش میں لگ گیا اور ان کو ڈھونڈنے لگا اس میدان میں۔ کہتے ہیں وحشی کہ میں نے دیکھا حمزہ جو میدان میں خاکستری اونٹ معلوم ہو رہے تھے، لوگوں کو درہم برہم کرتے ہوئے جا رہے تھے، ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی تھی۔ وحشی قریب ایک پتھر کے ہوا اور اس کے پیچھے چھپ گیا، انتظار کرنے لگا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ قریب آئیں تو نیزہ سے ان کو قتل کرے اور نیزہ ان کے اوپر اچھال دے۔ نیزہ کا اس لیے ماہر تھا، یہ اس لیے حبشی نیزہ کے ماہر ہوتے تھے، اور ان میں وحشی بھی کافی ماہر تھا نیزہ استعمال کرنے میں، اس کو اچھالنے میں، پھینکنے میں، اور صحیح نشانے میں کافی ماہر تھا، یہاں تک کہ خود وحشی نے کہا کہ یہ نشانہ کم ہی چوکتا تھا۔ بہرحال ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا اور وہ موقع کا انتظار کرنے لگا۔ اس درمیان حمزہ رضی اللہ عنہ سبا ابن عبد العزا سے مقابلہ کر رہے تھے، خود سبا ابن عبد العزا آیا تھا۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ ایک تلوار چلائی حمزہ رضی اللہ عنہ نے تو یہ سبا کی گردن الگ ہو گئی، یہاں تک کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ بغیر سر کا آدمی ہے۔ چند لمحات میں اس کے گردن کو الگ کر دیا۔ پھر کہہ رہے ہیں اسی درمیان میں نے اپنے نیزے کو تولا، اور جب ہماری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ہم نے اس نیزے کو حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف اچھال دیا، جو جا کے ان کے ناف کے نیچے پہنچا، پھر چیرتے ہوئے کاٹتے ہوئے دونوں پاؤں کے درمیان سے گر گیا اور باہر ہو گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گر پڑے۔
تب بھی انہوں نے کوشش کی، بڑھنے کی کوشش کی، لیکن مغلوب ہو گئے، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا اسی حالت میں۔ پھر یہ وحشی گیا نیزہ لے کر، واپس ہو گیا لشکر میں، اس لیے اس کا مقصد صرف حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا تھا، اور وہ اپنے اس گھنونے مقصد میں کامیاب رہا، اور پھر بعد میں اس کو آزاد بھی کر دیا گیا۔ بہرحال حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سنگین خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا مسلمانوں کو، لیکن تب بھی مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، اور اس میں کافی صحابہ کرام نے کافی بہادری دکھائی، جس طرح کی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، ایسے ہی زبیر بن العوام، طلحہ ابن عبید اللہ، عبداللہ ابن جحش، سعد ابن معاذ، سعد ابن عبادہ، سعد ابن ربیع اور نضر ابن انس وغیرہم، اور اس قدر ان کو مارتے گئے، کاٹتے رہے کہ مشرکوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور قوت باز جواب دے گئی، اور قریب تھا کہ یہاں سے وہ بھاگ لیں اور واپس ہو جائیں۔ ادھر بھائیوں ایک صحابی رسول کا بھی واقعہ قابل غور ہے، حنظلہ ابن ابی عامر۔ یہ ابو عامر فاسق کے بیٹے تھے، باپ فاسق اور یہ اتنے بڑے مؤمن۔ یہ حنظلہ جن کا لقب ہے الغسیل یا غسیل الملائکہ، یہ ابھی نئی نئی شادی کیے ہوئے تھے اور رات بھی گزار رہے تھے اپنے نئی بیوی کے آغوش میں، اور وہ بیوی سے ہم آغوش تھے کہ انہوں نے منادی کی ندا سنی جو جہاد کی طرف بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے بیوی کو چھوڑا اور آغوش سے باہر ہوتے ہوئے میدان کی طرف آگے بڑھے، اور مشرکوں کے اندر گھسے، مارتے ہوئے، کاٹتے ہوئے کافی اندر پہنچ گئے، یہاں تک کہ مرکز قیادت تک پہنچ گئے، اور قریب تھا کہ ان کا جو سپہ سالار ہے ابو سفیان اس کو بھی قتل کر دیں۔ تلوار انہوں نے اٹھا لی تھی اور مارنے ہی والے تھے کہ شداد ابن اوس متنبہ ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ یہ ابو سفیان پر تلوار چلائیں اس نے حنظلہ پر تلوار چلا دی، اور وہیں وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں۔ ہمارے بھائیوں، محترم ساتھیوں اور بہنوں، تیر اندازوں کا بھی بہت ہی بہترین کارنامہ تھا، اور وہی حقیقت میں ایک اہم راز تھے مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی پر، جو مسلمانوں کے بائیں سائڈ کی حفاظت کر رہے تھے اور اوپر سے مشرکوں پر تیریں چلا رہے تھے، اور ایسے اوپر سے مشرکوں پر تیریں چلا رہے تھے، اور ان کے جو شہسوار تھے جو مسلمانوں کے اندر بڑھنا چاہ رہے تھے، جو بائیں سائڈ سے گھسنا چاہ رہے تھے، خالد ابن ولید کی قیادت میں انہوں نے 3 مرتبہ پرزور حملے کیے، لیکن یہ تیروں کی بارش کی وجہ سے انہوں نے کافی ان کو پیچھے رکھا اور ان سبھی کو کافی نقصان پہنچایا اور ان کو چھلنی کر دیا، جس کے وجہ سے 3 مرتبہ ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہوئی اور آگے نہیں بڑھ سکے، یہاں تک کہ مجبور ہوئے کہ پیچھے ہی رہیں، اور دوسرے طرف مسلمان تو مشرکوں پر چڑھ ہی رہے تھے، کاٹ ہی رہے تھے، مار ہی رہے تھے، پیٹ رہے تھے، اور یہاں تک کہ اس لشکر میں اب اس طرح بھگدڑ مچ گئی، افراتفری مچ گئی، بھاگنے لگے جس طرح کی غزوہ بدر میں بھاگے، ان کی عورتیں بھی بھاگنے لگی، عورتیں بھی پہاڑوں کا رخ کرتے ہوئے یہ بھی بھاگنے لگیں، اور اب قریب تھا کہ مسلمان مکمل طور پر کامیابی اور کامرانی حاصل کر لیں، لیکن انہی تیر اندازوں نے ایک فاش غلطی کی جس کی وجہ سے پورا نتیجہ بدل گیا۔ وہ فاش غلطی کیا تھی، اس کی تفصیل اور توضیح کیا ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں، انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔